فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ قومی سطح پر JEE امتحانات کے سبب تلنگانہ میں SSC اور انٹرمیڈیٹ امتحانات کے شیڈول میں تبدیلی کی گئی ہے۔ حکومت نے SSC امتحانات مئی کے اواخر میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اولیاء طلبہ اس فیصلے کی مخالفت کر رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ماہ مئی میں گرمی عروج پر ہوتی ہے، ایسے وقت تعطیلات کے بجائے طلباء کو امتحانات کے نام پر گھروں سے نکلنے پر مجبور کرنا ٹھیک نہیں۔ اس کے علاوہ ملک میں کورونا کے امکانی چوتھی لہر کے اندیشے کے تحت حکومت کو SSC امتحانات کے شیڈول میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ طلباء اور سرپرستوں نے اس سلسلے میں حکومت سے نمائندگی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپریل میں امتحانات کا شیڈول تیار کیا جائے گا۔ تلنگانہ میں 4,81,000 سے زائد طلباء نے SSC امتحانات کے لیے خود رجسٹرڈ کرایا ہے۔ کورونا وبا سے قبل عام حالات میں SSC امتحانات کا اپریل میں آغاز ہوتا اور مئی کے اوائل میں مکمل ہوتے۔ حکومت نے ابتدا میں 11 تا 20 مئی SSC امتحانات کے شیڈول کا اعلان کیا، تاہم انٹرمیڈیٹ کے شیڈول میں تبدیلی کے بعد نیا شیڈول جاری کیا گیا، جس کے تحت SSC امتحانات 23 مئی تا 1 جون منعقد ہوں گے۔ ٹیچرز نے بھی حکومت کے موجودہ شیڈول پر ناراضگی جتائی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت کے دوران امتحانات مناسب نہیں۔ حکومت نے 15 مارچ سے اسکولوں میں ہاف ڈے ایجوکیشن کا اعلان کر دیا ہے اور اپریل اور مئی کے دوران گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تلنگانہ پروگریسو ٹیچرز فیڈریشن نے امتحانی شیڈول پر نظر ثانی کی خواہش کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کی چوتھی لہر کا خطرہ برقرار ہے اور مئی میں کیسز منظر عام پر آنے کا اندیشہ ہے۔ KCR نے حیدرآباد آتش زدگی کے سانحہ میں ہلاک ہونے والوں کے لیے 5 لاکھ روپے کے ایکس گریشیا کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے بدھ کے روز حیدرآباد کے بھوئی گوڑا علاقے میں ایک اسکریپ کی دکان میں جل کر ہلاک ہونے والے 11 مزدوروں کے لیے 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا۔ چندرشیکھر راؤ نے اس واقعے پر صدمے کا اظہار کیا اور مہاجر مزدوروں کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ گاندھی نگر اسٹیشن ہاؤس آفیسر SHO موہن راؤ کے مطابق اسکریپ کے گودام میں موجود 12 افراد میں سے ایک شخص بچ گیا۔ واقعے سے آگاہ کرتے ہوئے حیدرآباد کے ضلع کلکٹر ایلش رمن نے ANI کو بتایا کہ فیکٹری کے 12 کارکنوں میں سے ایک بحفاظت احاطے سے فرار ہو گیا تھا۔ آگ کا واقعہ صبح 4 بجے کے قریب پیش آیا۔ فائر فائٹرز کی ٹیم نے فوری طور پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ 11 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور ایک احاطے سے بحفاظت فرار ہو گیا تھا۔ مزید انہوں نے بتایا کہ واقعے کی تفصیلات تحقیقات کے بعد فراہم کی جائے گی۔ تلنگانہ کے بودھن ٹاؤن میں شیواجی کے مجسمے کو نصب کرنے کے مسئلے پر پیدا ہونے والی فرقہ وارانہ کشیدگی کے واقعے کے سلسلے میں پولیس نے 35 افراد کے خلاف مقدمات اور دفعات کے تحت درج کیے ہیں، جن میں اب تک 15 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ باقی افراد فرار بتائے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے اس واقعے میں فرار ہونے والے 20 افراد کے گھر والوں کو نوٹس دی ہے۔ اسی دوران نظام آباد کے پولیس کمشنر ناگراجو نے ایک علاقائی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بودھن میں حالات معمول پر آ گئے ہیں اور شیواجی کے مجسمے کے مسئلے پر پیدا ہونے والی کشیدگی کے واقعے میں دونوں طبقات کے افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز پوسٹ جاری کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ کانگریس پارٹی کے MLA TJ پرکاش ریڈی نے TPCC چیف ریونت ریڈی پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریونت ان کے ساتھ امتیازی سلوک کا مظاہرہ کر رہے اور انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی کے تمام رہنماؤں کو اپنے ساتھ لے جانے کا رویہ نہیں رکھتا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریونت پارٹی میں کئی منمانی اور یک طرفہ فیصلے لے رہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگا ریڈی نے بھی سوشل میڈیا پر اپنے خلاف قابل اعتراض پوسٹ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ انہیں
نیشنل کانگریس قائدین سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے کوئی مسئلہ نہیں اور پارٹی میں صرف ریونت سے مسئلہ ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں KCR کے ساتھ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ وہ ہمیشہ TPCC چیف کے عہدے کی خواہش رکھتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ کانگریس پارٹی میں ہی رہیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پارٹی قائدین جیسے اتم کمار ریڈی اور CLP لیڈر بھٹی وکرمارکا ان سے بات کرنے سے خوفزدہ ہیں۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے TSMCET اور TSECET 2022 امتحان کی تاریخوں کا اعلان کیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ کونسل آف ہائر ایجوکیشن نے فیصلہ کیا کہ تلنگانہ اسٹیٹ انجینئرنگ، ایگریکلچر، میڈیکل داخلہ امتحان TSMCET 14 سے 20 جولائی تک منعقد ہوگا، جبکہ ایگریکلچر اور فارمیسی کورسز کے لیے داخلہ ٹیسٹ 14 اور 15 جولائی کو اور انجینئرنگ کورسز کے لیے یہ امتحان 18 سے 20 جولائی تک منعقد کیا جائے گا۔ سبیتا اندرا ریڈی اور تعلیمی عہدیداروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کے بعد TSCHE کے چیئرمین لمبادری نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ مئی میں ہونے والے SSC اور انٹرمیڈیٹ امتحانات کی بنیاد پر امتحان کی تاریخوں کے شیڈول کی تصدیق کی گئی ہے، اس لیے محکمہ تعلیم نے جولائی میں MCET اور ECET منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر نے کہا کہ TSECET 2022 13 جولائی کو ان امیدواروں کے لیے منعقد کیا جائے گا جنہوں نے پولی ٹیکنیک مکمل کیا ہے اور انجینئرنگ کورسز میں لٹرل داخلے کے خواہاں ہیں۔ وزیر نے کہا کہ یہ امتحان 23 علاقائی مراکز میں 105 امتحانی مراکز پر منعقد کیا جائے گا اور رجسٹریشن فیس اور درخواست کی تاریخ CET کنوینر کے ذریعے مطلع کی جائے گی۔ آندھرا پردیش کے وزیر تعلیم اڈی مولاپو سریش نے کہا ہے کہ 96.17% والدین و طلباء نے اسکولوں میں انگریزی میڈیم متعارف کرانے کا انتخاب کیا۔ وہ ریاستی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے تعلیمی سال 2020-21 سے تمام انتظامات کے تحت پرائمری، اپر پرائمری اور ہائی اسکولوں میں اول سے 6ویں جماعت تک کی تمام کلاسوں کو انگلش میڈیم میں تبدیل کرنے کے لیے جیو نمبر 85 جاری کیا۔ یہ فیصلہ طلباء کے روشن مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا۔ وزیر نے کہا کہ ریاستی حکومت نے تیلگو زبان کو اسکولوں میں بھی لازمی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کو 3 مرحلوں میں تربیتی پروگرام منعقد کیے جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ فیز 1 میں اب تک 88,500 اساتذہ اور فیز 2 میں 45,000 اساتذہ کو تربیت دی گئی ہے۔ مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے بدھ کے روز رامپور ہاٹ واقعے کو جس میں 8 افراد جل کر ہلاک ہو گئے اس کو بدقسمتی قرار دیا اور کہا کہ وہ کل جمعرات بیربھوم کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں بشمول BJP کو نشانہ بنایا جنہوں نے یہ مسئلہ مرکز کے سامنے اٹھایا۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ وہ رامپور ہاٹ میں جو کچھ ہوا ہے اس کا جواز پیش نہیں کر رہی، لیکن اس طرح کے واقعات اتر پردیش، گجرات، مدھیہ پردیش، بہار اور راجستھان میں زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بنگال ہے، UP نہیں۔ میرے MP کو آسام، ہاتھرس اور اناؤ میں اجازت نہیں ہے۔ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس AAP اور چلڈرن ہاسپٹل ایسوسی ایشن کی رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ امریکہ میں گزشتہ ایک مہینے میں تقریباً 2,70,000 بچے کورونا پازیٹیو ہوئے ہیں۔ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ملک میں 2 سال سے زیادہ وقت پہلے وبا کی شروعات کے بعد سے تقریباً 1,28,00,000 بچے کورونا متاثر ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 19% بچے کورونا پازیٹیو ہوئے ہیں۔ گزشتہ 17 مارچ کو ختم ہوئے ہفتے میں 31,991 بچے کورونا پازیٹیو پائے گئے۔ گزشتہ 4 ہفتوں میں تقریباً 2,70,000 بچوں کے معاملے درج کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق ستمبر 2021 کے پہلے ہفتے سے اب تک 77 لاکھ سے زیادہ بچوں کے معاملے سامنے آئے ہیں۔ AAP نے کہا ہے کہ نئے ویریئنٹ سے متعلق بیماری کی سنگینی کے ساتھ ساتھ ممکنہ طویل مدتی اثرات کا اندازہ کرنے کے لیے زیادہ ڈاٹا جمع کرنے کی فوراً ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔